اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے آخرت کے لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے. مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا. یہ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے. جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا. ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں. کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے. وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو. اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض برے خواب ہوتے ہیں انسان کی آنکھ کھلتی ہے شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب. لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں. ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں. کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا، دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگاتا. تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے. کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے مجھے جلدی لے کر جاؤ. یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں. اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں. شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے. تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا. ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا. 90 سال گزار دیے اس نے. اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دل سے کرے توبہ. یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے.
وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے. 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے. اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا, لٹکا دیا جائے گا. یہ بھی ظلم ہے انسان پر پھانسی کی سزا دینا. بہت عذاب والی موت ہے جو گلا دبا کے ہوتی ہے. اسلام نے حکم دیا جس کی سزا قتل ہے اس کو تلوار سے سر قلم کیا جائے. اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. جب تلوار لگتی ہے نا اس کے یہاں مجرم کے, تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے, تو تکلیف کا احساس ختم, لیکن وحشت بہت ہوتی ہے. مقصد تھا شریعت کا کہ لوگ جرم سے باز آ جائیں, تو ایسا طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ دہشت بہت بیٹھ جائے لیکن مجرم کو تکلیف کم سے کم ہو. تو جب سر پہ اس کے مجرم کے تلوار لگتی ہے تو وہ سر کھوپڑی وہاں جا کے گری, تڑپتا بہت ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے. اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ پھانسی کی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے, یعنی قتل کرنے کی سزا, بلکہ یہ کھلے عام چوک میں دی جائے, ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ, تاکہ معاشرے میں قتل رکے. اب دیکھو مجرم کے ساتھ بھی احسان کہ اس کو کم سزا دی, یعنی اس کو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان, ان پر دہشت بٹھائی جا رہی ہے تو لوگ قتل سے باز آئیں. مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے, ہمارے بچپن کی بات ہے, کہ ایک سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست آئے ملنے کے لیے. وہ تھے اصل میں بلوچستان کے تھے, لیکن بائی بورن سعودی تھے. وہ بلوچی بھی بولتے تھے, اردو بھی بولتے تھے, عربی بھی بولتے تھے. کہنے لگے میں نے جب پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بلوچی تھے, بڑے مضبوط, بروہی. کہہ رہے میں 2 گھنٹے ایسے کانپتا رہا ہوں لاش کو دیکھ کے نا, جو سر قلم کیا ہے, تو 2 گھنٹے میں ایسے خوف سے کانپتا رہا ہوں. تو بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ کبھی کسی کے قتل کا سوچ سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرا بھی انجام ہوگا. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی جی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں پر شریعت نے رحم نہیں کیا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص 90 سال کی عمر, اس کی ساری زندگی قتل میں گزری, ڈکیتیوں میں گزری, ظلم میں گزری. کورٹ نے فیصلہ کیا, جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ, لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا. اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے, گناہ سے معافی. کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ میں. وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دی, کفر بکتا رہا, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی, دوبارہ یہ کام کروں گا. یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا, پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے. کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ. پھر 1 دن رہ گیا, پھر 1 گھنٹہ رہ گیا, پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا. اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا, لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے, اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے. بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے ہی ہم باہر سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا, موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں, اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے, تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں. ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں. ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا, بہت غم ہوا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببتا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے, ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی, اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں, غلام, رنگ بھی سیاہ, قوم بھی الگ, غلام, ان کو ہدایت مل گئی. چاہت تھی ان کے دل میں, طلب تھی. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں, حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہو, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے. تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا, ہزاروں کو قتل کیا, خدا سے بغاوت کی, اللہ کے وجود کا انکار کیا, اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا. لوگوں نے کہا توبہ کر لے, اس نے کہا کہ نہیں, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا, 1% چانس ہے, تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے, پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا. لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا. اس نے ڈیلے کی, اس نے کہا نہیں, یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے, 1 منٹ. اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے, 1 منٹ کی. اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں, لیکن ہے پورا زندہ, ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اب اگر یہ توبہ کر لے, بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے, اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے, یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا, این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا. لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا میں, قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہوگی, تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں, میں تیرے وجود کا قائل, تیری توحید کا قائل, تیرے پیغمبروں کا قائل, مجھے اگر رہائی مل گئی
تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا، حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ قرآن سے، صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے۔ اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں، اللہ اب تو موت کا یقین ہے، اس کو اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے، لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، کیسے سمجھائیں؟ کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو، نہیں کرتے۔ جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ غیر مسلموں کو دیکھ لو، بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا توبہ۔ تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں، ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ، دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ۔ اب دیکھو آخری 1 منٹ رہ گیا ہے، اگر آج وہ دل سے توبہ کر لے، وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا 1 سیکنڈ پہلے، یہاں تک کہ اس کے گلے میں پھندا لا کے ڈال دیا گیا، ابھی صرف رسا کھینچنے کی دیر ہے، اس دوران بھی اگر وہ توبہ کرے گا، یہ 1 سیکنڈ اس کی کروڑوں سال کی زندگی کو، فیوچر کو چینج کر دے گا۔ کیوں؟ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے، غیب پر ایمان ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، بخاری مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغرہ نہیں آتا۔ غرغرہ کا مطلب سکرات موت میں مبتلا نہیں ہو جاتا وہ، ہاں جب اس کو ہینگ کیا گیا اور اس کی روح نکلنا شروع ہوئی، اور پھر اس نے برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اس نے دیکھ لیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ برے لوگوں کی روح، برے فرشتے سے مراد وہ فرشتے جو اللہ نے سزا دینے کے لیے متعین، فرشتہ تو برا نہیں ہوتا، وہ فرشتے جو خوفناک فرشتے ہیں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب توبہ تو دور کی بات، زمین اور آسمان کی دولت بھی اگر خرچ کر دے گا، وعدہ کرے گا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں پوری زمین آسمان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ اس کی ایک آنسو کی پرواہ نہیں کرے گا، پوری دولت دے دے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ آج ملحد لوگ، ایتھیس لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا، جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، دکھاؤ۔ او بھائی اگر دکھا دی تو پھر آپ میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے گا۔ دیکھی ہوئی چیزوں پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں، قرآن کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایمان لے کر آؤ، آپ کی خواہشات آپ کو صحیح سمت میں غور کرنے نہیں دیتی۔ ابھی ایک ملحد نے میرے خلاف کلپ بنایا ہے، میں نے مثال دی تھی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کی، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، کیا کروں یار۔ ایک ملحد نے کلپ بنایا، میں نے ایک مثال دی تھی یونیورسٹی کے پروفیسر کی، خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں اس مثال کو۔ یہ لوگ نا باتوں کو گھماتے بہت ہیں، کبھی سیدھی بات نہیں کرتے۔ مجھ سے ایک طالب علم ملا، اسٹوڈنٹ ملا یونیورسٹی کا، اس نے کہا ہمارے ایک پروفیسر نے کہا کہ دیکھو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی موو کرتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے، تو خدا کہاں ہے؟ یعنی ہر کام کرنے سے ہو رہا ہے نا، خدا تو جب ہوتا جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو اور وہ روک دے گاڑی کو، بریک پہ پاؤں رکھو اور وہ چلا دے۔ تو یہ ہر کام کی ایک لاجک ہے، تو ہر کام کے پیچھے ایک سائنس ہے، ایک لاجک ہے، خدا نہیں ہے معاذ اللہ۔ میں نے کہا یہ مثال ہی خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب تک پاؤں نہ رکھیں وہ چلے گی خود سے؟ بولو، جب تک کوئی بریک لگانے والا نہ ہو اس وقت تک رکے گی وہ؟ جو گاڑی ایک حالت سے اپنی ایک کنڈیشن کو چینج نہیں کر سکتی کسی چینجر کے بغیر، وہ گاڑی وجود میں آ سکتی ہے کسی خالق کے بغیر؟ بولو نا، تو وہ گاڑی یقیناً کسی نے بنائی ہے، تو ایک چھوٹی سی گاڑی خود سے نہیں بن سکتی۔ آپ کہہ رہے ہیں پوری کائنات ایک دھماکے سے خود سے وجود میں آ گئی ہے، اور انسان اور وسیم بھائی اور غفور بھائی، سبکتگین صاحب اور یہ خواتین اور مرد اور گائے بھینسیں اور زمین سورج کے گرد اور جو ہے وہ چاند زمین کے گرد، پورا ایک اتنا بڑا نظام، بارشوں کا نظام، صحراؤں کا نظام، یہ سارا سیٹ اپ ایک بے جان تصویر خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کروڑوں سال میں، اور ایک چلتی پھرتی تصویر جو دیکھتی ہو، ناک سے سونگتی ہو، کانوں سے سنتی ہو۔ کوئی کہے نا کہ یہ آنکھ ناک کان تصویر پینٹنگ کر کے خود وجود میں آ گئی ہے، کوئی مان لے گا؟ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک ایسی آنکھ وجود میں آ گئی جس میں دیکھنے کی صلاحیت، ایک ایسی ناک وجود میں آ گئی جس میں سونگنے کی صلاحیت۔ یہ اور میرا اعتراض تھا، اس ملحد نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا۔ اس نے جواب کیا دیا ہے؟
اس نے کہا گاڑی کی مثال یہاں فٹ نہیں آتی کیونکہ گاڑی بنی ہوئی چیز ہے, اس میں ایوولوشن نہیں ہوتا, اور اس کائنات ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہہ رہے گاڑی جو ہے نا وہ ایوالو تھوڑی ہوئی ہے یہاں تک, گاڑی تو کسی نے بنائی ہے, تو گاڑی پہ فٹ نہیں ہو سکتی. سوال تربوز کے متعلق تھا, جواب میں کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ خربوزہ. آپ سے سوال پوچھا امتحان میں, محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ آپ نے کہا محمد بن قاسم ناشتے میں پراٹھا کھاتا تھا. اگلا بولے گا بھائی تم سے پوچھا کیا جا رہا ہے, وہ سوری محمود غزنوی نے, محمد بن قاسم نے نہیں, وہ صبح ناشتے میں کیا کھاتا تھا؟ تو یہ جواب تھوڑی ہوگا. سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں میں, ایک معمولی سی چیز ایوولوشن کے ذریعے کار کی شکل اختیار نہیں کر سکتی. اتنی مینجمنٹ کہ ایکسیلیٹر کی جگہ ایکسیلیٹر ہو, بریک کی جگہ بریک ہو, اسٹیئرنگ کی جگہ ایسی بہترین مینجمنٹ. تو یہ ایوولوشن کوئی ایسی عجیب چیز ہے جس نے خود سے, یعنی نیچر ہے نا, نیچر اتنی ذہین, اتنی فتین, اتنی زبردست چیز ہے کہ خربوزے کے بیج میں اس نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ جب زمین میں ڈالو تو پہلے پودا اگے گا, پھر پھول اگیں گے کیڑے مکوڑوں کو مائل کرنے کے لیے, پھر نر مادہ کا ملاپ ہوگا, پھر جب نر مادہ کا ملاپ ہوگا اس میں کچا پھل پیدا ہوگا, وہ پھل بڑا ہو کر دوبارہ خربوزہ بن جائے گا. ہر خربوزے میں دوبارہ ایسے سینکڑوں بیج ہوں گے جن کو ڈالو گے تو پھر یہی پروسیس ہوگا. ہزاروں سال سے یہ پروسیس ہو رہا ہے, اور یہ فطرت نے خود اپنے آپ کو مینج کر لیا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف اور جھوٹا اور کذاب اور دجال کوئی نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے. آپ انسان کو مانتے ہو ایوولوشن ہو رہا ہے, ارتقاء, اردو میں ارتقاء کہتے ہیں اس کو. یہ کیا ارتقاء ہے یار, کہ دیکھو ارتقاء بندر کروڑوں سال ترقی کرتے کرتے انسان تک پہنچ جاتا نا, یہ ہوتا نا ارتقاء. یہاں کیا ہو رہا ہے, 9 مہینے میں کیا ارتقاء ہو رہا ہے, ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے بھائی, اور 9 مہینے میں ماں روٹی کھا رہی ہے, 9 مہینے کے اندر اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے, ہر چیز بن کے اپنی جگہ فٹ ہو کے, اور ایسی مینجمنٹ ہے خاندانی. ادھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا, فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا, پانی میل کا ہے اور بچہ فیمیل کے بطن سے پیدا ہو رہا ہے, ان دونوں کے ملاپ سے. اور ان دونوں کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا, اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, سیکس کے لیے تھا. اس سیکس کے نتیجے میں انسان وجود میں آ رہا ہے. ان دونوں میں بھی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. جانور جب میل فیمیل آپس میں ملتے ہیں ان کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے نسل بڑھانی ہے, وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ملتے ہیں. لیکن فطرت نے ایسی زبردست مینجمنٹ کی ہوئی ہے, ان کی خواہش پوری کرنے کے جذبے کو ان کی بریڈنگ کا ذریعہ بنا دیا. یہ بھائی ایسی مینجمنٹ اللہ کی قسم کروڑوں اربوں کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتی. وہ سیکس کے لیے جا رہا ہے, اس کے پاس, اس کے دماغ میں نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہوگی. اس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے نا انسان کا. اور سیکس پورا کرنا تو ایک ہوس سمجھا جاتا ہے, ایک ہوس سمجھا جاتا ہے. میل فیمیل کی طرف مائل ہوتا ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں. لیکن قدرت نے چونکہ نسل بڑھانی ہے تو قدرت نے کہا یہ ہاتھ, یہ نسل ان کے کنٹرول میں نہ رکھو, ان کے اندر ایسی خواہش پیدا کر دو میل فیمیل کے اندر, یہ اپنی خواہش کے لیے ملاپ کرے. اور فطرت اس ملاپ سے ایک نیا کام لے رہی ہے, انسانوں کی نسل بڑھانا, جانوروں کی نسل بڑھانا. حالانکہ ان دونوں, دیکھو مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, کوئی مرد اور عورت جنگل میں پیدا ہوں, یعنی کوئی بچے ہوں, ان کو جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیں آپ, ان کو نہیں پتا ہوگا نا کہ ہم دنیا میں کیسے آئے. وہ غور کرتے رہیں گے سائنسدانوں کی طرح نا بیٹھ کے, انہیں کوئی بتائے کہ تم ایسے وجود میں آئے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوا, اس میں پانی کا ایک گندا قطرہ, اور وہ قطرہ دکھا دیا جائے کہ یہ ہے. اس میں ایسی صلاحیتیں ہیں کہ یہ جب ایک خاص پروسیس کے تحت ماں کے رحم میں گزرے گا تو اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, تم جیسا انسان پیدا ہو جائے گا. مولانا تھانوی فرمایا کرتے تھے وہ 100 دفعہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھا لیں, وہ اس بات کا یقین نہیں کرے. وہ کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا, وہ فرضی مفروضے گڑے گا, وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا, جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے. دیکھے گا تو کہے گا کہ واقعی یہ ہوا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اس لیے مانتے ہیں. کیوں خدا کے دشمن بنے ہوئے ہو بھائی؟ مان لو اس خدا نے اور پھر دیکھو کہہ رہے ہیں کہ مٹی سے بنایا, قرآن کبھی کہتا ہے مٹی سے بنایا, کبھی کہتا ہے پانی سے بنایا, تو کہہ رہے ہیں قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا. قرآن کہہ رہے ہیں سورہ حج کے پہلا رکوع, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگوں اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا میں مٹی کو دوبارہ کیسے انسان بناؤں گا, فإنا خلقناکم من تراب, سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی کو نطفے میں تبدیل کر کے پھر نطفے سے بنایا, ثم من مضغہ, پھر اس نطفے کو ہم نے من علقہ خون میں تبدیل کیا, ثم من مضغہ پھر گوشت میں تبدیل کیا. تو قرآن کہیں کہتا ہے خون سے بنایا, قرآن کہیں کہتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے بنایا, قرآن کہیں کہتا ہے مٹی سے بنایا. قرآن ان تمام اعتراضات کا ایک آیت میں جواب دے دیتا ہے کہ یہ ترتیب وار بنائے ہم نے. لیکن قرآن اصل میں جو بتانا چاہ رہا ہے, ملحد وہاں سے ایسے نظریں چرا کے بھاگتے ہیں اور ایسے نابینا بن جاتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے
آنکھیں بند کر لیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے پروسیس ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتے. اتنا زبردست فطرت اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتی کہ پہلے مٹی سے منی کا قطرہ بن رہا ہے, پھر اس منی ماں کے رحم میں جا رہی ہے, وہ گوشت میں, وہ خون میں تبدیل, پھر خون گوشت میں تبدیل, پھر گوشت, اور یہ ساری ایسے, اور کوئی ایسا نہیں کہ لوتھڑا باہر آ جائے. جب تک ماں کے پیٹ میں خوبصورت انسان تیار نہیں ہو جاتا, انتہائی بدبودار ہوتا ہے, جب تک وہ تیار نہیں ہوتا انتہائی خوبصورت بن کے باہر نکلتا ہے, اور ادھر نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں کے اندر خدا دودھ پیدا کر دیتا ہے. اے لوگوں, اگر تمہیں شک ہے خدا تمہیں مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی کی طرف دیکھو, جو اس طرح سے 9 مہینے کے اندر اتنے پروسیس سے گزار کے انسان بنا سکتا ہے ایک پانی کو, وہ اس مٹی میں جان ڈال کے تمہیں دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے. تو سوال میرا کیا تھا اور جواب گھما دی. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس ہیں, تان کے رکھو ان مولویوں کو, کھینچ کے رکھو, اس طرح کی نا کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کہ یہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ الو بنا رہے ہیں. مذہب نے جتنا مولویوں کو جکڑا ہے نا, اتنا آپ لوگوں کو نہیں جکڑا. تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہم تصور کر لیں مذہب کی چادر اتار کے پھینک دیں ہم, تو ہمارے لیے بھی عیاشی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جیسے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. عیاشی عیاشی ہے, پھر تو جو چاہے کرو بھائی. لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ ان مولویوں کی عزت مذہب کی وجہ سے ہو رہی ہے, اس لیے مذہب کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں. مذہب سے ہٹیں گے, ظاہر ہے جو لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, وہ ختم ہو جائے گی نا. ہدیے ملتے ہیں لوگوں کی طرف سے, نذرانے ملتے ہیں, ان دعویٰ ہے یہ, فرض کر لو ہدیے نذرانے بھی مل رہے ہیں, آپ بھی اپنے بچوں کو پھر مولوی بنا دو نا. ہمارے سابق صدر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیں. اس میں عیاشی کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, اس میں زیادہ عیاشی ہونی چاہیے نا. پھر وہی مثال ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں 4 شادیوں میں عیاشی, میں کہتا ہوں پھر کروا لو, ہمارے سابق صدر سے بولو آپ کر لو 4 شادیاں. عیاشی کا تو کس کو شوق نہیں ہوتا, دنیا کے ہر عیاش آدمی کو چاہیے 4 کر لے. وہ کہتا ہے نہیں, نا 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 نا, اس میں عیاشی, بولتے کیوں نہیں ہے. تو آپ ایسی عیاشی کا لیبل ہماری طرف لگا رہے ہو جو عیاشی آپ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ کہہ رہے ہو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت, 9 بیویاں رکھ کے معاذ اللہ نقل کفر عیاشی کی ہے, تو آپ 4 رکھ کے عیاشی کر لو. آپ تو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, آپ گرل فرینڈ پہ گزارا کرتے ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے جب 4 کی اجازت دی ہے تو مرد کے ذمے اتنے خرچے ڈال دیے ہیں کہ مرد یہ کہتا ہے میں اس پوری ڈیٹیل کے ساتھ, اس نان نفقہ اٹھانے کے ساتھ میں 4 کرنے کا ارادہ نہیں کرتا. وہ نہیں اس عیاشی پہ آتا. اکثر یہ کام مذہبی لوگ کرتے ہیں, عیاش لوگ, شراب کباب والے یہ کام نہیں کرتے. اور رہا مسئلہ کہ علماء کی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں لوگ, لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, علماء کے ماضی کو دیکھو. ہم جب مدرسے میں گئے نا, پہلا سال تھا ہمارا, تو عربی کی ایک کتاب ہم پڑھ رہے تھے, اس میں ایک بڑی زبردست بات لکھی. ہم بڑے علماء کو دیکھتے تھے, بڑی گاڑیاں, بڑے, اور ہم اپنی حالت دیکھتے تھے ہمارا, تو ہم نے کہا یار ہم تو پتہ نہیں فیوچر کچھ کھانے کو ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ سارے علماء کے ساتھ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو ہمارے استاذ نے بتایا کہ جو علماء کے فیوچر کو دیکھ کے زندگی گزارے گا نا, وہ ناکام ہوگا. وہ کیا ہوگا, ان علماء کا, یعنی وہ گمراہ ہو جائے گا. ان علماء کا ماضی دیکھا کرو کہ انہوں نے ماضی کیسے گزارا ہے. تو وہ جاؤ مدرسوں میں جا کے دیکھ لو, آپ بھی دیکھ لو, ہم آپ کو دکھا دیں گے کیسا ہوتا ہے. وہاں وہ سہولتیں نہیں ہوتی عام طور پہ جو یونیورسٹیوں میں ہے, وہاں وہ کیریئر نہیں ہوتا فیوچر کا. جو آپ کا بچہ, یقین نہ آئے نا, آپ کی بیٹی کے لیے, آپ کے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ آئے, آپ بتاؤ کہ ہمارا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے, آئی بات سمجھ میں, 100 رشتے آئیں گے, 1% چانس ہوگا کوئی ہاں کر دے. 100 میں سے 1% چانس. جب آپ نے بتایا نا ہمارا بیٹا کیا کرتا ہے, بولو مدرسے کے دوسرے سال میں, ابھی 6 سال اس کے باقی ہیں, یا 4 سال باقی ہیں, یا آخری سال ہے, دور حدیث کر رہا ہے, پتلی گلی سے نکلیں گے. اور اسی شکل کا, اسی قد کاٹ کا آپ کا دوسرا بیٹا ہے جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, جو کمیشن آفیسر بن رہا ہے, یعنی آرمی جوائن کر رہا ہے. 100 میں سے 99 ہاں کریں گے, ایک بیوقوف ہوگا لڑکی کا ابا, وہ کہے گا مجھے ایسی جگہ میں نے ڈاکٹر سے نہیں کرنی. تو کیریئر تو ادھر ہے میرے بھائی. یہ تو کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے بیچارہ جو, ورنہ اکثر تو ہمارے مدرسوں میں جا کے دیکھو, ہم سے زیادہ صلاحیت والے, ہم سے زیادہ علمی استعداد والے 15 20 ہزار تنخواہیں لے کے سارا دن محنت کر رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں. زیادہ 99% تو ابھی بھی وہی ہیں. انہیں تو لوگ جانتے نہیں, ان کو ہدیے نذرانے کہاں سے دیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر آپ کیوں نہیں وہاں بیٹھے ہوئے. بھائی ہم اس لیے کہ عوام میں ہم نے بیانات شروع کر دیے تو عوام میں ہم مشہور ہو گئے, ورنہ ہمیں تو نہیں تھا کہ ہم. مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک, اس کے علاوہ کوئی لفٹ. ہمارے حضرت نے باقاعدہ عدم لفٹ پر بیان کیا ہے کہ یہ دماغ سے نکال دو کہ تم لوگوں کو عزت ملے گی, پیسہ ملے گا. حضرت کا پہلا بیان ہی یہی تھا, سمجھ رہے ہو, جب ہم مدرسے میں گئے, یہ نکال دو. اور 99 کے ساتھ یہی ہوتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ کشتیاں جلا کے آئے. ہم تو مدرسے میں جب گئے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارا فیوچر کیا ہوگا. ہم نے کہا یار علم حاصل کرتے ہیں, تبلیغ میں وقت لگائیں گے, دین کا کوشش کریں گے, لوگوں کو دین پہ لانے کی. پیسے مل گئے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. یہی سوچ کے آئے تھے, وقف کر کے بس ختم, اب واپس نہیں جانا. کسی کو
مل جاتے ہیں, کسی کو نہیں ملتے. کسی کا کاروبار چمک جاتا ہے, کسی کو عزت زیادہ مل جاتی ہے, اکثر کو نہیں ملتی. اکثر ہمارے مدرسوں میں جو اساتذہ اور علماء کرام ہیں 99% غریب ہیں, حالانکہ علمی استعداد ان کی بہت زیادہ اور کام دین کا بہت کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں نے نا اسلام پہ لوگوں کو لا رہے ہیں تاکہ ان کی دکانیں چلی رہیں. تو مولوی کو میرے بھائی آپ کی دکان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ پہلے بیچارہ آتا ہے کشتیاں جلا کے آتا ہے کہ اللہ کھلائے گا اللہ پھر. ہمارے حضرت کا پہلا بیان تھا ملا کا رزق. حضرت فرماتے رزق کی فکر چھوڑ کے دین کے کام میں لگ جاؤ, رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا, رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا. اب ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ کھلا کھلا کے بھاگ رہے ہیں, ہم بکرے ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اللہ نظر بس سے بچائے. اب ہم آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں, دمبے ہمارے پیچھے کھا لے, نہیں کھاؤں گا یار, مروں گا یار, اور بھی دنیا میں کام ہے, اور بھی دنیا میں غم ہے. ابھی ہم تھر گئے, اللہ وہاں کے جو ہمارے میزبان تھے اللہ جزائے خیر دے, ہم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دسترخوان لگایا. میرے ساتھ جو ساتھی گیا تھا اس نے کہا تھر بیان میں آئے گا. میں نے کہا آج تھر کا کوئی تعلق نہیں آج کے ٹاپک سے, لیکن آ گیا نا بیان میں تھر سے آیا ہوں نا, کل ریگستان نہیں ہے تھر, وہاں گیا تو ہمارے ایک دوست نے کہا مفتی صاحب جمعے کے بیان میں دیکھنا تھر پہ رپورٹ آئے گی. میں نے کہا نہیں آئے گی, میرا ٹاپک ہی جمعے کا یہ نہیں ہے. اب آ گئی واقعی, اس کو صحیح ہے. تو ہم وہاں بیٹھے ہو دسترخوان پہ, مولویوں کو دیکھو اللہ کیسے رزق کھلاتا, بٹیر ماشاءاللہ, اور اللہ بھلا کرے ہرن, اور یاد ہی نہیں آ رہی چیزیں دیکھو, وہ کہیں گے یار دیکھو کھا کے کیسے بھولے, خرگوش, ٹھیک ہے, تیتر, بٹیر نہیں تھا تیتر تھا, مور, ایسا نہ وہ والے پہنچ جائیں گورنمنٹ کے لوگ, تیرے وہ سارا کام ان کا لیگل ہوتا ہے, انلیگل کوئی کام نہیں کرتے, لائسنس ہے ان لوگوں کے پاس. تو ایسی چیزوں کے گوشت جو کبھی خواب میں دیکھے بھی نہیں, کھا نہیں سکتا انسان, ایک چیز کھائے گا بھائی. پھر کہنے حضرت یہ بھی تھوڑا, میں نے کہا یار انسان ہے, ہم خود ہرن تھوڑی ہیں پورا جنگل کھا جائیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ علماء کے نا فیوچر کو دیکھ کے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, ان کی بڑی, میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, لیکن علماء کی مدرسوں میں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں, خاص طور پہ شہری لوگوں کی. جس ہم نے جو کالج میں ماحول گزارا نا, جب ہم مدرسے آئے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیل کی کوٹری. اس لیے نہیں کہ کوئی ظلم ہو رہا تھا وہاں پہ خدا نہ خواستہ, اس لیے کہ پڑھائی تھی وہاں, وہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ پہلے کالج پہنچتے پہنچتے راستے میں کوئی خربوزے والا کوئی تربوز والا نہیں چھوڑتے تھے. ہم سب کچھ کھاتے پیتے, پھر آخر میں گنے کے رس پینے کے بعد 2 گھنٹہ لیٹ پہنچے کالج میں. پھر وہاں جناب ہو رہا ہے, پھر جس دن موڈ ہوا کہ یار آج مزہ نہیں آ رہا کلاس میں, نکلو یار, تو نکل گئے جوڑیا بازار تقریب میں, ایس ایم سائنس کالج کے جوڑیا بازار نکل لیے. سارے ہی ایسے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ہم اکیلے نہیں ہیں. جس دن موڈ اچھا ہے پڑھ لیا بیٹھ کے, موڈ اچھا نہیں ہے تو پھر میں تو کم از کم نقل نہیں کرتا تھا, ورنہ ہمارے جتنے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ تھے طبیعت سے پھرے لے کے جاتے تھے ایگزامینیشن ہال میں, ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لڑکا کل مجھے ملا فیل ہو گیا, میں نے کہا فیل ہونے کا آپ کے پاس آپشن ہی نہیں تھا, آپ نے انٹر کیا, آپ تو پھرے لے کر پوری کلاس پھرے لے کر جا رہی ہے. کہہ رہے یار میری پینٹ میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میں نے پھرے, سمجھتے ہیں نا, رکھے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی, کہہ رہے کوئی پینٹ میں جگہ ایسی نہیں, کوئی قمیض ایسی نہیں, کوئی کرتا. کراچی کی ماشاءاللہ حکومتی سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. ایگزامینیشن ہال میں کراچی میں جو طالب علم کتاب لے کے پڑھ رہا ہے, دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. بس دیکھ کے کتاب سمجھ میں آنی چاہیے. اب کراچی والوں نے یہ کیا کہ دیکھ کے بھی اتنی صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ پھرا رکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. حقیقت وہ لڑکا جو کل مجھے ملا ہے نا, آپ بھی تھے نا ساتھ میں, میں نے کہا تم فیل کیسے ہو گئے؟ کہہ رہے کتابیں لے کے بھی گیا میں امتحان گاہ میں, پھرے بھی تھے, سب کچھ تھا. ٹیچر نے باہر نکل کے بیٹھ گیا, ٹیچر نے کہا بھائی شور نہیں مچانا, جس نے جو کرنا ہے کر لے, یہاں بیٹھ کے نا پیپر حل کرے, شور نہیں, آواز نہیں آنی چاہیے. اتنے الحمدللہ ابھی آداب ہیں کہ شور نہیں ہونا چاہیے, چپ کر کے نقل بھی کرنی ہے, چپ, شور نہیں آئے. کہہ رہے وہ کرسی باہر ڈال کے بیٹھ گئے ایگزامینر, تو کہہ رہے ہم نے دبا کے چھاپ رہے, پھر بھی فیل ہو گیا. اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ سوال آپ سے محمد بن قاسم کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ سندھ میں کم داخل ہوئے, پھرے میں لکھا ہے محمد بن قاسم صبح چائے پیتے تھے. یعنی اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ یار جو سوال پوچھا جا رہا ہے یہ پھرا اسی کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے, بس جو نکالا شاید یہی اس کا جواب ہے, وہی چھاپ کے آ گئے. یہ کام تو ملحد نے نہیں کیا یار. تو یہ ہے اٹ از کالڈ کراچی. یہاں سے سائنسدان پیدا ہوں گے عظیم. بس ختم کر رہا ہوں. یہاں سے کون پیدا ہوگا؟ یہ مولویوں کا قصور نہیں ہے. آج ہر ملبہ مولویوں پہ گرایا جا رہا ہے. مذہب ہے جو سائنسی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے. میں مذہبی گھرانے کا تھا الحمدللہ, اس لیے میں نقل نہیں کرتا تھا. مجھے ٹیچروں نے کتابیں, جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا ٹیچر نے خود کتاب لا کے دی, بولا 50 روپے دے دو. میں نے کہا 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اور یہ لے کے جاؤ یہاں سے, اس لیے کہ میرے والد نے منع کیا ہوا تھا, بیٹا گناہ ملتا ہے, قیامت کے دن سزا ملتی ہے. اور اگر میں نقل کرتا تو مذہب کو چھوڑ کے کرتا میں. تو یہ جو آپ کے ملک میں ترقی نہیں ہو رہی, یہ مذہب کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ آپ کے اپنا یہ لبرل لوگ ہیں جو یہ برباد کیا ہوا ہے انہوں نے ہمارا معاشرہ. اور ہر وہ چیز بھی کہہ رہے ہیں, دیکھو پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے لیکن اس میں کرپشن دیکھو کتنی ہے. اسلامک کنٹری نام کا ہے, اگر حقیقت میں ہوتا تو کرپشن نہ ہوتی. اسلام سے زیادہ مجرم کے لیے سخت, اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. دنیا میں ہے کوئی ایسا مذہب؟ اتنی
چوری کرنے سے اللہ کا مال چوری کیا مخلوق کا؟ اللہ کو اپنے بندوں کا، ہیومن رائٹس کا اتنا خیال ہے. دیکھو نماز قضا کر دو، ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے. اللہ نے کہا توبہ کر کے مجھے مناؤ، کیونکہ ہیومن رائٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ خدا کے حق سے ہے. اللہ نے کہا مجھے مناؤ، توبہ کرو، بہت بڑا جرم کیا، آخرت میں سزا ملے گی، دنیا میں نہیں، توبہ کرو میرے سامنے. حج آپ نے نہیں کیا، فرض ہے، کوئی سزا ہے اسلام میں؟ کتنا بڑا حکم ہے نا اللہ کا. اللہ نے دھمکیاں دی ہیں، میں اس سے بے پرواہ ہوں، آخرت میں سزا ملے گی، دنیا میں نہیں. چوری کر دی، کسی کے پیسے چرا لیے، اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو ہیومن رائٹس لبرل لوگوں کے یہاں زیادہ ہے، اسلام کے یہاں زیادہ ہے؟ اسلام کے یہاں زیادہ ہے. اسلام کہہ رہے ہیں حقوق العباد میں صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے، اس بندے سے بھی معافی منگوانی پڑے گی. یہ ہمیں ہیومن رائٹس کا بتائیں گے جو تبھی دیکھو یہ کیا حال ہوا ہے ہمارے ملک کا. تو مذہب نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے. اور میں کہتا ہوں یورپ میں، اگر لوگ کہتے ہیں یورپ میں مذہب نہیں ہے، امریکہ میں مذہب نہیں ہے، اتنے اچھے قانون، میں کہتا ہوں اگر مذہب ہوتا تو اس سے زیادہ اچھے ہوتے، وہ اس سے زیادہ اچھے ہوتے. تو مذہب ہمیشہ خیر ہی پیدا کرتا ہے، مذہب ہمیشہ شر کو، صحیح مذہب ہو اگر، وہ شر کو ختم کرتا ہے. تو لیبل کافی نہیں ہے مذہب کا، مذہب کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو. تو بس جلدی سے بات ختم کرتا ہوں میرے بھائی. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے نظر نہ آئے اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے. اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کہتے ہیں بیڑیاں رگڑتا رہے گا، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے، جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو، کیا زبردست مثال ہے. اتنا سا آنسو ہے لیکن اللہ جب تک زندہ ہیں آپ، اس آنسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے توبہ کرے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو. تو یہ دو گڑبڑے کا اندیشہ اس میں. نمبر 1، آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے، آپ کا آخری منٹ کب آئے گا؟ سمجھتے ہو؟ پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں، ہر موت مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے، جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں، بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہے. حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا، لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. بوڑھے آدمی کو اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے، بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی عیاشیوں میں، اب تو جائے گا جنت میں. لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا. جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے. آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے، بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں. اسی طرح توبہ کرنے والوں، اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اس حماقت پہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ مہلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے. اور دوسری بات، جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں، آپ نیکیاں زیادہ کما لو. ٹھیک ہے کوئی غیر مسلم آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گناہ معاف ہو گئے، لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا. وجہ اس کی ہے کہ اس کو اس کے اعمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے اعمال میں خیر ڈالتا رہا تو آج آپ توبہ کریں گے، آپ کے پاس پوری زندگی خیر پھیلانے کے لیے، اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے. مرد زنا کی طرف جا رہے ہیں، اس نظام حیات کو وہ اپنے لیے کامیابی. دیکھو کچھ مسئلے حیا کے خلاف ہیں لیکن مجھے بتانے پڑتے ہیں، ڈاکٹر بھی بعض اب میرے خلاف ہو گئے ان مسائل میں. میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا، خدا کی قسم جھوٹ بولتی ہے میڈیکل سائنس. آج کل لڑکوں نے یہ عادت بنا لی ہے فحش فلمیں دیکھنا اور ہینڈ پریکٹس وغیرہ، اور یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا، یعنی کوئی نقصان نہیں ہے. ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں کہ ڈپریشن دور ہوتی ہے، جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر. اپنے آپ کو ان نا تجربے کار ڈاکٹروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. دیکھو جو علم وحی کی ہدایت کے بغیر انسان حاصل کرتا ہے نا، خدائی تعلیمات کے بغیر، وہ علم آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی، میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ، لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، لوط علیہ السلام نے کہا عورتوں سے نکاح کرو، انہوں نے کہا ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت
نہیں ہے. اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر ہوں گے, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والا آدمی ہے, میڈیکلی اس کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی خون میں کمی, کوئی جراثیم چلے گئے, کوئی نقصان نہیں ہوا. ڈاکٹر کہے گا کوئی نقصان نہیں, بلکہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ کسی کو اس کی لت پڑ گئی ہے نا, کہ تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے, اگر تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تو ڈپریشن کا علاج ہے کہ کر لو یہ کام. لیکن پیغمبر کیا کہیں گے؟ جو وحی کی تعلیمات جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کہے گا کہ بے غیرت تجھے کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے؟ آج تک کسی قوم میں ایسی ڈپریشن کسی کو ہوئی نہیں ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی نہ کرو تو اس کو ڈپریشن ہونا. یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا ہے. یہ نیچرل. گدھے کو کیوں نہیں ہوتی؟ گدھے کو گدھا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے, گھوڑے کو گھوڑا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے, مرغے کو مرغا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے. یہ تیرے اوپر کیوں وبال آیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب تو نے اپنی عادت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نے خود برباد کیا ہے. اب جو بربادی کا طریقہ تھا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس کام کے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑے رکھو, چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اور وہ جو لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے, یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ مینٹلی تو برباد ہو گئے نا وہ. یہ نامردی تو ہے, اور کیا ہوتی ہے نامردی؟ جس کو اللہ نے, تبھی تو لوط علیہ السلام کیا کہتے تھے, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. تمہیں کیا ہو گیا کہ جو عورت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تمہارے سکون کے لیے, اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس وقت کے بھی ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہی کہتے ہوں گے ایکچولی میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بھائی اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. اگر اس کو اس لڑکوں سے بدفعلی کی عادت نہ ہوتی, بالغ ہو کے وہ عورت سے نکاح کرتا, بیوی سے محبت کرتا, اولاد ہوتی, بہویں ملتی, داماد ملتے, کمانے والے بیٹے ملتے, بڑھاپے میں خدمت کرنے والی بیٹیاں ملتی, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے ملتے, یہ جو تمام کی تمام چیزیں اس کو ڈپریشن سے بچاتی, وہ اس ڈپریشن سے بہت اچھی طرح بچا لیتی جس ڈپریشن میں اب یہ پڑا ہوا ہے. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرے خیال نہیں آ رہی کھوپڑی میں. تو یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا, یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے, یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا ذریعہ. اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو, کیونکہ یہ لڑکے اب ان چیزوں میں نا ڈاکٹروں کے مشورے پہ گھس گئے ہیں. پہلے تو ڈرتے تھے صحت خراب ہو رہی ہے, اب ڈاکٹروں نے میڈیکلی ایکچولی ٹوپی ڈرامے کر کے نا برباد کر دیا سارا نظام. سارے ڈاکٹر نہیں مشورے دیتے, لیکن بہت سارے یہی کر رہے ہیں, گورے سے سیکھ رہے ہیں نا. گورے کو فحش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس کا نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ چاچے, نہ مامے, کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ باپ لیس سوسائٹی بن چکی ہے. ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی, بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے, ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے, بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا. نہ ان کی خالہ ہوتی ہے, نہ ان کی پھپھی ہوتی ہے, نہ ان کی مامی ہوتی ہے, نہ ان کی چاچی ہوتی ہے, نہ ان کے بہو ہوتے ہیں, نہ ان کے داماد ہوتے ہیں. ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے, چاہے فحش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے. اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لہذا یہ ان کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر آپ فحش فلمیں دیکھو گے؟ میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں, مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ آئے گی. دیکھو, یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, اس کی بیس محبت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے, اس کی ڈیزائرز ہیں. جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے, جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا, یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی, میں جا کے پھوڑ پھاڑ دوں اس کو, کھا لوں میں. یہی دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب انسان بالغ, یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف, عورت کی طرف ہونا شروع, اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں. آپ اس کو پاک محبت کہیں, ناپاک محبت کہیں, جو بھی نام دیں, لیکن یہ نیچرل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے, اس کو بیوی ملتی ہے دلہن کی صورت میں, اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں, وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے, دلہن سے جدائی برداشت نہیں. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں. حالانکہ کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام ہے, لیکن میں رسک لوں گا, میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو. یہ جذبات ہوتے ہیں, اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے, چاہیے سیکسول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو, یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے. کیونکہ ریلیشن, محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. طویل عرصہ آپ رہو نا, گدھا بھی جب آپ طویل عرصہ پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی. لوگوں نے بچڑے ذبح کیے نا قربانی میں, کچھ رو رہے ہیں یار 2 سال سے پالا ہوا تھا, حالانکہ بچڑا تیرا کیا لگتا ہے, لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت. یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت, کیونکہ بھی رہے تو ہے ہی نہیں. تو فطرت نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا, سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھ دی مرد میں. بھائی ابھی نہیں ہے, لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے ہے یہ. تو عورت کے لیے بھی
میاں سے محبت اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے؟ عورت سے. یہ میرا بنایا ہوا نظام نہیں ہے, یہ کس کا نظام ہے؟ فطرت کا بنایا ہوا, خدا کا بنایا ہوا. آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں, محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں, کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, وہ آپ کی خدمت کرتی ہے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو وہ ٹھنڈے ہونے کا بھی قدرت نے ایک ٹائم رکھا ہے کہ اتنی جلدی ٹھنڈے نہ ہو جذبات, آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیں. اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ کے باپ کی بہو ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے. اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں, ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے, کوئی چیز خلل بن کے اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں, تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. نیچرل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں ہم میڈیکل سائنس یا ڈاکٹروں کے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے. خوب سمجھ لو. مثال کے طور پر آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے, ساری سائنس کی تحقیق ہے نا یہ, صبح جلدی اٹھنا چاہیے. تو کیا مطلب, 1000 سال پہلے تو ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی, لیکن پھر بھی لوگ رات کو جلدی سوتے تھے, صبح جلدی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری تھی. اللہ میاں نے اس کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیا, انسان کو خود ہی سکھا دیا یہ کہ تو نے رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. سورج غروب کر کے نا انسان کی باڈی میں ایسے تغیرات آتے ہیں کہ وہ جلدی سو جاتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے. ہمارا دل اگر نہیں چاہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا. عادتیں اپنی کیا کر دی ہم نے, سیٹنگ ساری خراب کر دی ہم نے اپنی. ورنہ نیچرلی انسان کا دل, مرغیوں کو دیکھ لو, ابھی میری مرغیاں دیکھو کیسے مغرب میں آواز آ رہی تھی نا چپڑ چپڑ کی, کتنی مرغیاں چہک رہی تھیں, اب ساری کیا ہو گئی؟ تو کہہ رہے ڈاکٹروں نے بتایا ان کو. بھائی کیا ہو گیا, کوئی میڈیکل سائنس پڑھا ہوا کوئی مرغا آیا جس نے ان کو سمجھایا رات کو جلدی سویا کرو, صبح جلدی اٹھا کرو, اور یہ کھاؤ, اتنے تم نے لال چاول اتنے کھانے ہیں, اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں, اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں. مرغی کو کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, پہلے سے معلوم ہے. تو یہ صرف مرغیوں کو نہیں, انسانوں کو بھی ہزاروں سال سے اللہ نے سکھایا ہوا ہے, کتنا پانی پینا ہے, کتنی روٹی کھانی ہے, کتنا کیا کھانا ہے. یہ چیزیں نیچرل ہیں, ان میں میڈیکل سائنس کی دخل اندازی خطرناک ہو سکتی ہے. لہذا سمجھدار ڈاکٹر اس میں جو ریسرچ کرتے ہیں نا, وہ ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ نیچر کیا ہے, وہ نیچر ہی کو لا کے پیش کر دیتے, بھائی نیچرل یہ ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ اب خوب سمجھ لو کہ جب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے, اللہ میاں نے پورا ایک نظام بنایا, منہ میں دانت رکھے ہیں اللہ میاں نے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کھانے کی طرف دوڑتے ہو, بریانی کی خوشبو آئی, دیکھ کر ڈھکن کھلا, ایک الگ سی خوشبو آتی ہے نا, پھر کیا ہوتا ہے, آپ کا معدہ ایک کیمیکل چھوڑنا شروع کرتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے ہضم کرنے. پھر آپ وہ نوالا لے کے جاتے ہیں, منہ میں رکھتے ہیں, اس نوالے کو منہ سے کیا کرتے ہیں, چباتے ہیں. اس چبانے میں لعاب شامل ہوتا ہے اس کے اندر, یعنی یہ سب چیزیں, سارا سیٹ اپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے. پھر آپ چباتے ہیں تو پھر میدا کوئی ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت. پھر جب آپ ایک نوالا کھاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوالا پہلے ہضم ہو جائے تو آدھے گھنٹے بعد میں دوسرا نوالا کھاؤں گا. کبھی ہوا ایسا؟ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کیا, آپ کے میدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور وہ کھانا آپ کے جسم کو نہیں لگے گا. یہ بات ڈاکٹروں نے نہیں بتائی, یہ فطرت نے بتائی ہے کہ دوسرا نوالا بھی فوراً لینا ہے, کیونکہ میدا ابھی ورکنگ میں ہے. وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں بھائی, اب کھا جا, اب کھا تو لوگ کنٹینیو کھاتے ہیں. فطرت بھی ان کو کنٹینیو ہی کھلاتی ہے کہ کھاتے رہو. اب کھاتے کھاتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا دماغ آرڈر کرنا شروع کرتا ہے کہ اب آپ سیر ہو گئے. یہ ڈاکٹروں نے بتایا, یہ فطرت نے خود ہی سکھایا آپ کو, یا آپ نے امریکہ کے سائنسدانوں کی رپورٹ پڑھی ہے کہ یار ایسے کھانا چاہیے. بھائی نیچرلی انسان ایسے ہی کھاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کیا ہوتا ہے, جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں, آپ کا گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو نیند آنا شروع ہوتی ہے. یہ بھی نیچرل ہے. کیوں؟ فطرت چاہتی ہے آپ تھوڑی دیر سو جاؤ, کیونکہ بلڈ کا سارا سرکولیشن آپ کے معدے کی طرف بلڈ کا بہاؤ ہوتا ہے, دماغ تھکتا ہے آپ کا. فطرت چاہتی ہے آپ کو کیا کرے, بولو نا یار, سلا دے. سونے سے کیا ہوگا, آپ کا دماغ سکون میں آئے گا اور سارا خون آپ کے معدے کو حرکت دینے میں استعمال ہو. جب تک ڈاکٹروں کی زیادہ مداخلت نہیں تھی, ہزاروں سال سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, لوگ دوپہر کھانا کھاتے ہی سو جاتے تھے, رات کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے بعد سو جاتے تھے. بڑا بہترین کھانا ہضم ہوتا تھا. اس کے لیے ان کو میڈیکلی کسی ڈاکٹر سے رابطے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے, اب نہیں ہو رہا. کیوں؟ فطرت خود سکھا دیتی ہے بھائی اب آپ نے کیا کرنا ہے, یعنی وہ آپ پہ نیند مسلط کرے گی فطرت کہ بھائی سو اب تم. آج میں نے آم کھا لیے دوپہر کو, میٹھے ہوتے ہیں نا, میٹھا کھا کے نیند آتی ہے, میں ٹون گھوم رہا ہوں. میں نے کہا میری تو نیند پوری ہوئی ہے یار, یہ مجھے کیا ہو گیا؟ تو گھر والوں نے بتایا آم کھائیں اتنا میٹھا. میٹھا جب بھی کھاؤ گے نا دماغ کیا ہوگا, ٹون جائے گا, نیند آئے گی. میں نے کہا آئندہ نہیں کھاؤں گا میں دوپہر کو اس طرح سے آم. نیند آتی ہے پھر انسان کو, فریش نہیں رہتا. اور اس کا حل بھی یہی کہ تھوڑی دیر سو جاؤ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں,
بولو نا نیچرل. اس میں کہیں بھی اگر انسان فطرت سے ہٹ کر لذت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دے, آپ کے اندر کا پورا سیٹ اپ کیا ہوگا, برباد ہو. مثال کے طور پر آپ نے کہا سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے, اب بریانی کا نوالا یوں بنا کے منہ میں گھما کے کھانا, یا روٹی کا نوالا منہ میں رکھنا پھر چبانا پھر نگلنا. ابے یہ تو 10,000 سال پہلے انسان کیا کرتا تھا. اب تو ماڈرن لائف ہے, اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. روٹی لائے, بریانی لائے, بیگم سے بولا گرائنڈر میں چلا بھائی اس کو, ڈائریکٹ گلاس سے کیا کروں گا, بریانی پیوں گا میں. اور دلیل آپ نے یہ دی کہ بھی بات تو ایک ہی ہے, ویسے بھی تو میدے میں ہی اتر رہی ہے نا وہ. اس میں جو گلوکوز ہے, اس میں جو بھی منرلز وغیرہ ہیں وہ جا کہاں رہے ہیں, پیٹ میں جا رہے ہیں. دانت کا کام تھا چبانا, تو چبانے کا کام میں گرائنڈر مشین سے کروا رہا ہوں. ڈاکٹر ہی بولے گا تھوڑے دنوں میں بھائی تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے, جزو بدن نہیں بنے گا. کیونکہ قدرت نے ایک پروسیس رکھا ہے. دانت اس لیے رکھیں کہ تو نے دانتوں سے تیرے باپ کو بھی چبانا ہے دانتوں سے, تیرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو. تبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس نہ پیو. حالانکہ بات تو ایک ہی ہے. ارے 6 آپ نے مالٹے کھا لیے اور 6 مالٹوں کا جوس پی لیا, دیکھنے میں ایک ہی بات ہے, لیکن حقیقت میں وہ 6 مالٹوں کا جوس شوگر لیول کو ہائی کر دے گا آپ کے. مالٹے نہیں کریں گے اس طریقے سے, ایک پروسیس ہے نا قدرت کا بنایا ہوا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, روٹی ہضم کرنے کا ایک پروسیس ہے, اس میں دخل اندازی ہوگی تو آپ کا سارا کھانے پینے کا سیٹ اپ برباد ہوگا, آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا آپ کا. تو بات حیا کے خلاف ہے لیکن سمجھانی پڑ رہی ہے. یہ جو انسان میں اللہ نے ایک سیکسول ڈیزائرز رکھی ہوئی ہیں, ان کو پورا کرنے کا بھی ایک نیچرل پروسیس ہے. اس سے ہٹ کے پورا کرو گے, وقتی لذت حاصل ہوگی, اندر کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. تو فحش فلمیں دیکھنے والے یا ہینڈ پریکٹس کرنے والے, انہوں نے نیچر سے بغاوت کرتے ہیں. اس سے وہ جسمانی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے, یا آپ کے جو دماغ میں ایک اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اس کا بھی ایک پروسیس ہے پورا, یہ اسٹیپ پھر یہ اسٹیپ پھر یہ اسٹیپ پھر وہ اسٹیپ, اس کے بعد انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے, وہ ڈسچارج ہوتا ہے. آپ نے ان تمام اسٹیپوں کو دھاڑا سے سائڈ پہ رکھا اور کوئی مووی لگا لی ایک بہت ہی, جس سے آپ کے جذبات ایک دم بھڑک گئے اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ نیچرل ہے؟ یہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آدمی جوس بنا کے پیتا رہتا ہے نا, پراٹھوں کو چبا کے ہضم نہیں کرتا, تھوڑی دیر میں جب پراٹھا آئے گا نا تو اس کا معدہ ہضم کرنے سے انکار کر دے گا. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, فوج فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے رہتے ہیں, جب ان کی شادی ہوگی تو بیگم سے اس طرح سے وہ سیٹسفائی نہ خود ہو سکتے ہیں نہ اس کو کر سکتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں جو ان برائیوں سے بچتے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور بیگم سے محبت بھی نہیں ہوگی. آپ نے سائڈیں بدل کے اتنی تصویریں اپنی مرضی کی دیکھ لی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو, کچھ بھی کھانے کو نہ ہو, تڑپ رہا ہو, مسور کی دال آ گئی, روٹی آ گئی, اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ آپ پھوڑ پھاڑ دو گے, اور جس نے دی ہے نا اس کا شکریہ ادا کرو گے, یار آپ نے ٹائم پہ میری خواہش پوری کر دی, بھوک مٹا دی, بڑا مزہ آئے گا مسور کی دال کھانے میں. لیکن کیا ہوا, آپ تھے غریب آدمی, شدید بھوک لگ رہی ہے, پہلے مسور کی دال آئی, ابھی اس کی طرف لپک رہے ہو, اچانک ڈھکن, ایک تو دیکھ کر ڈھکن کھلنے کا اپنا ہی مزہ ہے, ڈھکن کھلا, قورمے کی خوشبو آنا شروع, ادھر ڈھکن کھلا, قورمے سے بھی اچھی کوئی چیز, ویسے قورمے سے اچھی کوئی چیز ہے نہیں, اب تک ایجاد ہوئی نہیں ہے, قورمہ بڑی مزے کی چیز ہے. اب وہ دال اچھی لگے گی آپ کو, اب دال پیش کرنے والے کا شکریہ ادا کرو گے آپ. تو دال کے ساتھ ناانصافی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بیوی کے ساتھ ناانصافی یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ جب آپ نیٹ پہ فحش چیزیں بدل کے اپنی مرضی کی, یہ والی تو یہ والی, پھر یہ والی پھر وہ والی, تو آپ کو اپنی بیگم کیا لگے گی؟ مسور کی دال بھی آپ بیگم سے کہو بیگم مسور کی دال مجھے کھلا دو, خود میرے سامنے آپ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو نیچر چاہتی ہے نا دونوں میں ایک ٹوٹ کے محبت ہو, وہ محبت ختم. اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں یار جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں اور وہ ایسا بھی نہیں, ان کے تو اتنے بچے ہو گئے. تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ جاتے نہیں ہیں, یا ان کے بچے تو ہو جاتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات نہیں ہوتے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹروں نے الٹا کہانی یہ شروع کر دی ہے, وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکٹس, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس لحاظ سے ہوتے ہیں, ٹھرکی ہو جاتے ہیں, وہ ان میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لحاظ سے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن ایک نارمل آدمی جس طرح, مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا, لیکن کیا کریں, ڈاکٹر تو کر ہی رہے ہیں نا, ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں. دیکھو من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ, ایک بڑا اچھا مقولہ ہے عربی کا کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کر لیتا ہے وقت پر اس کو اللہ وہ لذت نہیں دیتے, وقت پہ فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والوں کو ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا, تو یہ ڈپریشن ہو اس لیے رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا ہے. عادت نہیں ہوگی تو ڈپریشن ہی نہیں ہوگی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کافی پینے سے اسٹریس ختم ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, کڑک سی چائے پینے سے اسٹریس ختم. تو مجھے بتاؤ جب کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی تو پھر تو لوگ سارا دن اسٹریس میں ہی رہتے ہوں گے. کیا خیال ہے بھائی؟
ان کو سب کو ایک ایک کافی پلاؤ میری طرف سے. یعنی میں ڈاکٹروں پہ حیران ہوتا ہوں یار, آپ کس قسم کی باتیں پبلک کو سکھا رہے ہو. ڈاکٹر کافی پیا کریں 2 ٹائم, بلیک کافی, وائٹ کافی. او بھائی نہیں پیا کرو, اگر پینا ہے تو پی لو, لیکن اس پہ ثواب کے لیبل مت لگاؤ کہ صحت کے لیے بہت اچھی, اسٹریس ختم کرتی ہے. ان کی ختم کرتی ہے جن کو اس کی عادت پڑ چکی ہے. جن کو عادت نہیں ان کو اسٹریس ہوتی نہیں ہے. جب نہیں ہوتی تو ان کو ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو کافی تو چند 100 سال پہلے کی ایجاد ہے. کسی کو دریافت ہوئی تھی, اس نے پی کے کھا کے دیکھی انہوں نے, اور دماغ اس کا نا ٹن ہو گیا. اس نے کہا یار بڑا زبردست مزہ آ رہا ہے. کوئی سنا ہے کسی مسلمان ہی کا کارنامہ ہے یہ کافی بھی. کوئی حکیم صاحب ہوں گے, جڑی بوٹیوں کو مسلمان حکمت میں بڑی ترقی کی تھی نا, جڑی بوٹیاں پہ کام کر رہے تھے کہیں, تو کوئی کافی کا پودا شودا آیا, اس نے پی کے دیکھا, انہوں نے بڑا یار ایک دم پھڑکنے لگا نا, پھر وہ لت ڈال دی سب کو. واللہ عالم, بعض کہتے نہیں پھر گورے نے اس میں ہمیں ترقی کی. اب بتاؤ کافی اور چائے سے جو آپ کی اسٹریس دور ہوتی ہے, تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی, لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جنگیں اسٹریس میں کیسے لڑنی. سلطان محمد فاتح نے 1000 سال سے وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا, اپنے فوجیوں کو لے جا کے اتنی طاقتور فوج سے اسٹریس میں کافی پیے بغیر, چھٹا لگائے بغیر, آئس لیے بغیر, چرس پیے بغیر, اتنا بڑا ترکی کیسے فتح کر لیا. وجہ اس کی یہ تھی بھائی, وہ کافی اس کو کبھی ملی نہیں ہے, تو اس کو کافی کی لت بھی نہیں پڑی. ان کی اسٹریس ہوتی تھی تو سو جاتے تھے, وہ اٹھتے تھے تو پھر فریش ہو جاتے تھے. تو یہ ان چیزوں کو پروموٹ خدا کا واسطہ نہ کریں. یہ کافی چائے جو ہے نا, یہ کوئی صحت ویت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, فضول باتیں. اور بعض ڈاکٹروں کو تو ہم نے پکڑا ہے, بی بی سی میں ایک ڈاکٹر صاحب پروموٹ کر رہے تھے کافی کو, پھر ان کی کسی تحقیق پتہ چلا یہ کافی والی کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ان پہ کیس چل رہا ہے لندن میں, کافی کمپنی سے رشوت لے کے اس کے فضائل سنا رہے ہیں. میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے کہیں, پھر ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں تمہاری جب کافی تمہاری فیلڈ نہیں تو ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو. میں تو ایک نارملی بات کر رہا ہوں کہ اسٹریس دور اگر کرتی ہے بھائی, تو جب یہ نہیں تھی تو کیا دور ہوتا تھا. تو اسٹریس یقیناً دور کرتی ہے, لیکن ان لوگوں کی جن کو پینے کی عادت پڑ چکی. اور ایک خطرناک بات پتہ ہے ان چیزوں میں کیا ہے, آپ شروع میں 2 کپ پیئیں گے نا, تو پھر آپ عادی ہو جائیں گے, پھر اس کا اثر کیا ہو جائے گا, ختم. پھر 3 پینے پڑیں گے تھوڑے دنوں کے بعد. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے 20 25 کپ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, وہ سیٹ ہو گئے کافی پہ. یقیناً کچھ فائدے ہوتے ہوں گے لیکن نقصانات زیادہ ہیں. خیر کافی چائے تو پھر بھی حلال ہے, ہم اس کے زیادہ وہ نہیں ہے, پینا ہے آپ پییں اپنی ذمہ داری پہ. لیکن یہ جو ہے میرے بھائی, یہ ہینڈ پریکٹس ہو گیا, فحش فلمیں ہو گئیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کرو, یہ خود لذتی ہے, ہو جاتی ہے. توبہ استغفار کرو, اللہ کو مناؤ. میں مانتا ہوں کہ جس کو یہ ہاتھ پات سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جائے تو یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. کتنے نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن صحیح ٹریک پہ چلنے کی کوشش تو کرو نا, اس پہ اچھائی کا لیبل تو نہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ غفور ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک بار گناہ ہو گیا توبہ کرو, دوسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو, تیسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو. آپ بار بار گناہ کر کے تھک سکتے ہو, توبہ بار بار کر کے تھک سکتے ہو, اللہ معاف کر کے نہیں تھکتا. لیکن خدا کے لیے اس پہ صحت کا اور اس پہ اچھائی کا اور اسٹریس دور کرنے کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں, جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ان لڑکوں کے لیے جو ٹین ایجر ہیں ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے, اور جو عمر تھی جن کی ذرا 22 23 24 سال سے زیادہ ہو گئے تو جسمانی صحت ان کی خراب ہو نہ ہو, دماغی صحت کیا ہو جاتی ہے, بہت برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ جو ایک پروسیس خدا نے ایک خواہش پوری کرنے کا رکھا ہے, آپ جو نیچرل ہے, آپ نے اس نیچرل پروسیس کو کیا کر دیا, خراب کر دیا. ہمارے ایک دوست نے ایک بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے جانوروں پہ تجربہ کیا ہے اس کا. کسی طریقے سے نا ایک جانور کو عادت ڈالی کہ وہ فیمیل کے بغیر اپنی خواہش پوری کرے. کسی طرح سے انگریز تو کرتے ہیں نا. پھر جب وہ فیمیل کو قریب لایا گیا نا جانور کے, تو وہ اس کے ساتھ نہیں, یعنی وہ جو ہے نا بریڈنگ نہیں ہو سکی. تو اب میں بہت زیادہ کھل کے ان باتوں پہ بات نہیں کر سکتا, بس آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں, اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے. جو آدمی جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ایسے ہی. اب جیسے یورپ میں جائیں سب شراب پیتے ہیں, آپ ان کو بتائیں کہ پاکستان میں 1% لوگ شراب پیتے ہیں, 99% نہیں پیتے, وہ مان لے گا گورا. بھائی کیسی بات کر رہے ہو, شراب کے بغیر کیسے چل رہے ہو. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست تھے, جرمنی ہی کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے ان کو پنجاب کی شادی کی ویڈیو دکھائی کہ جس میں کزن اور بہن بھائی سب ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بڑا انجوائے کر رہے ہیں, بھنگڑا ونگڑا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. گورے نے پوچھا کہ انہوں نے پی ہوئی ہے تو میرا شاگرد ہے, کہتے ہیں میں نے ان سے کہا نہیں پی ہوئی. انہوں نے کہا یار یہ پیے بغیر ایسا انجوائے کیسے کر رہے ہیں. یعنی گورے کو اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی, بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں یار یہ اتنا, کیونکہ گورا نائٹ کلب میں پیے بغیر
نہیں ناچتا. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں یار جب پی نہیں ہے تو غم نہیں بھلا ہے, جب غم نہیں بھلے تو ناچ کیسے رہا ہے بھائی؟ غمزدہ آدمی ناچے گا؟ آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کی وائف کا انتقال ہو, استغفر اللہ, اس پہ تو آپ کو ہو جاتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے خوشی سے ناچنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. عورت کو آگے بتایا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, عورتیں شوہر سے وفا کرتی ہیں بیچاری. مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خوش ہو رہا ہے یا ٹینشن میں آ رہا ہے, کچھ اوپر سے تو رو ہی رہا ہوگا. وہ کتے والا دوبارہ سنا دیتا ہوں لطیفہ. وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا, کتے نے جب کاٹا تو بیوی مر گئی بیچاری. تو اس کے سارے دوست احباب تعزیت کے لیے آئے, لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں نا تعزیت کے لیے. بیچ میں ایک بندہ لائن توڑ کر آیا اور اس سے کان میں کہنے لگا یار ایک دن کے لیے کتا چاہیے مجھے. اس نے تھپڑ لگا کے بولا دفع ہو یہاں سے, تو کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہیں, یہ سارے کتے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں. تو بعض لوگ اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں, اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اب کسی نے عورت کو آگے بتایا کہ شوہر مر گیا, تو وہ ناچ سکتی ہے؟ باپ مر گیا ناچ سکتی ہے؟ ماں مر گئی ناچ سکتا ہے کوئی؟ تو گورے نے کہا کہ یار شراب پیے بغیر تو غم بھلانا ممکن نہیں ہے, تو یہ وداؤٹ پیے کیسے ناچ کیسے رہے ہیں, تو ایسے خوشی کیسے منا رہے ہیں؟ تو میں نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ دوبارہ جرمنی جانا ہو نا تو گورے کو بتانا کہ آپ کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوشی میں ناچ کیسے رہے ہیں. تو ان کو بتانا ہمارے ملک میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے پینا تو دور کی بات, ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ناچے ہی وہ خوش ہیں. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ جو آپ کہتے ہو نا گورا ہر وقت ہنستا رہتا ہے, گورا ہر وقت لائف کو انجوائے کرتا رہتا ہے, اور یہ بورنگ مسلمان, یہاں دیکھو خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے, کسی کے ظاہر سے نہیں پتا چلتا. ایک آدمی سارا دن کبھی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, اور کبھی تفریح پہ گیا ہوا ہے ہر وقت. اس کا مطلب اس کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت. اس سے ایک دن کے لیے یہ چیزیں آپ چھین لیں, یہ غم اور ٹینشن سے فوراً مر جائے گا. ہم نے علماء کو خوش دیکھا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے, لیکن کیا ہے خوش ہیں. خوشی اس کو بولتے ہیں, خوشی اس کو بولتے ہیں. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا ہوں, ٹھیک ہے, نہ سٹا لگاتا ہوں, نہ پینے پلانے کا الحمدللہ کوئی سیٹ اپ. میرا تو یہی خیال ہے, آپ لوگ بھی مجھے جو پیتا ہے تو میرا خیال ہے شکل سے پتہ تو چل جاتا ہے نا اس کا. تو ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, بظاہر کوئی مرغیاں ہیں حقیقت. اب میں آج اتنا خوش ہوا, ہم نے جب مرغی ہٹائی تو اس کے انڈوں سے چوزے نکلے ہوئے تھے. میں تو خوشی سے پاگل ہونے لگا, میں نے کہا یار زبردست کام ہو گیا استاد. پھر میں نے وہ بطخ کی خاص نسل کی انڈے لائے ہیں, مرغیوں کے نیچے گھسیڑ دیے. اب بتاؤ یہ کوئی خوشی کی چیزیں ہیں یار؟ 2 ٹکے کی. کوئی گورا بولے گا یار کتنی نیچ ذہنیت ہے تمہاری یار, بولے گا کہ نہیں بولے گا یار؟ کوئی ویسے تم بنے پھرتے ہو, جہازوں میں گھوم رہے ہو, اور بزنس کلاس کی باتیں کر رہے ہو, کبھی ریوو کی باتیں کر رہے ہو, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہو, اور جناب دنیا میں تبلیغ کی ہوئی فرانس پہنچے ہوئے ہو, جاپان پہنچے ہو. خوش کس چیز سے ہو رہے ہو کہ جناب مرغی کے چوزے نکل گئے؟ اور الحمدللہ میں نے ڈائری میں نوٹ کیا 7 مرغیاں کڑک ہوئی ہوئی ہیں ہماری. کتنی؟ 7 مرغیاں. کڑک کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کڑک سمجھتے ہو؟ پتہ نہیں انگلش میں کڑک کو کیا بولتے ہیں. ہر دوسرے دن خوشخبری آتی ہے, وہ ہمارا گارڈ بتاتا ہے مصعب ایک اور مرغی بیٹھ گئی ہے, انڈوں کا انتظام کرو فوراً اس کے لیے. ایک ایسا زبردست سیٹ اپ بن گیا ہے نا ہٹو بچوں کی سمجھ. وجہ کیا ہے بھائی؟ ہمیں کیوں اس میں خوشی ہو رہی ہے؟ ہمارے سامنے دال آئی, دیکھ کا ڈھکن کھلا ہی نہیں ہمارے سامنے. ہم نے نائٹ کلبوں کے مزے اور لڑکیوں سے دوستیوں کے مزے دیکھے ہی نہیں الحمدللہ. تو ہمیں اپنے ہی بچوں میں خوشی ہو رہی ہے بھائی, اپنے ہی گھر والوں میں خوشی ہو رہی ہے. اللہ کا کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہمارا کمال نہیں ہے. تو ہمیں وہی مرغیوں کے انڈے, دیسی انڈے کھا رہے ہیں. کل میں جم گیا, اتنا پسینہ وسینہ نکلا, آ کے پھر میں نے کیلے کا ملک شیک بنایا, اس میں دیسی 2 انڈے ڈال کے پی گیا. ایسا مزہ آیا. گورا پوری رات جو پیتے ناچتا ہے نا, اس کو وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں جگ بھر کے کیلے کا ملک شیک پینے میں مزہ آیا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات اپنی مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں آپ, کیونکہ دیکھ کا ڈھکن جو ہے نا, دیکھو گے جو بوفے سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں, صحیح ہے نا, بھوک لگے جو کھان سامنے آ جائے تو وہی اچھا لگتا ہے پھر. تو میرے بھائی یہ جو گورا جس عیاشی کی طرف جا رہا ہے نا, اس عیاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا؟ خراب, برباد. بیوی بچے ہی اچھے نہیں لگتے آج کل لوگوں کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی گاؤں کا. اکثر ہم 2 مہینے نا پہلے جایا کرتے تھے مدرسے میں, جب گاؤں میں جیسے کوئی بڑے استاذ ہیں ان سے عربی گرامر کی پریکٹس کرنے 2 مہینے ہم گزار کے آتے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھا, پٹھان تھا, اس کی شادی ہوئی بھی تھی, 2 مہینے سے وہ گھر نہیں گیا. ہم تو کنوارے چھڑے چھاٹ تھے. جب ہم واپس آ رہے تھے نا, کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے ہم اس گاؤں سے, وہ گاڑی بھگا رہے, ایسے لگ رہا ہے 20-30 بندوں کو نا درمیان میں کچل دے. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار میری شادی ہوئی ہوئی ہے, ابھی 2-3 سال ہوئے میری شادی کو, اور 2 مہینے سے میں گھر نہیں گیا. تو اس کی یہ کیفیت بیگم سے ملنے کی, ہمیں ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی لے کے گھر کو توڑتا ہوا چلا جائے, کمرے میں گھس جائے. اس وقت ہمارے استاذ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھو حلال پر اکتفا کا فائدہ. یہ کیا فائدہ ہے؟ کہ یہ آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے, فحش فلمیں نہیں دیکھتا, لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں ہے. اس کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر کی دال اس کو بولو اچھی لگ رہی ہے, بھاگ رہا ہے.
اب شادی شداؤں کا حال کیا ہے, بیوی سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا متھے لگ گئی ہے میرے, ایک مصیبت ٹینشن پال لی ہے ہم نے. آپ کہہ سکتے ہو کہ مزے تو آ رہے ہیں نا اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کے, او بھائی یہ مزے تھوڑے دن کے ہیں. یہ مزے کیا ہیں؟ تھوڑے دن کے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ تھوڑی ٹینشن اٹھاؤ گے نا, یہ ٹینشن آپ کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. پورا سسٹم, پورا نظام ہمارا اسی اصول پہ چل رہا ہے. جو آرام طلب ہوتے ہیں, جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. کل میں ورزش کر رہا تھا تو ورزش کر کر کے حالت ظاہر ہے آدمی تھک جاتا ہے, اور گرمیوں میں کراچی کی ابھی حبس کتنا ہو رہا ہے, پسینہ بہت نکلتا ہے. تو میرے ساتھ جو میرے 2-3 شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا دیکھو ہم 1 گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں, اس کے بعد 23 گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا تو مجھے سستی ہو رہی تھی, یار کوئی اور کام کرو, پھر جاؤ یہ ڈنڈ پہ لو بیٹھ گئے, اور اتنی ٹینشن والا کام ہے, وزن اٹھاؤ بلا وجہ 1 گھنٹہ آپ کا گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ٹینشن ہے, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں, مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو. کتنے فائدے 23 گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ, بھوک دبا کے لگتی ہے. یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا, میں عام حالت میں 1 گلاس بھی نہیں پی سکتا, مجھے بلغم اور بدہضمی ہوتی ہے. لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں, پورا جگ بھر کے, ویسے 2 انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ, کیا خیال ہے کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں؟ آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو, نڈھال ہو رہے ہوتے ہو, اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ, وہ مزہ, وہ بھی تو مزہ ہے نا. پھر اس میں آپ کھجوریں بھی ڈال لو, پستے بھی ڈال لو, بادام بھی ڈال لو, سارے, ایک تو مزہ بہت آتا ہے ایک ایک گھونٹ پینے میں, اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب. 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لذت یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. اس کے بعد دوسرا مزہ کیا, دبا کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو, وہ ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پہ سونے میں, وہ ایک اپنا مزہ. صبح ناشتے میں بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے سارا دن, اور پھر آپ کے جو باڈی کا فیگر بننا شروع ہوتا ہے, وہ دیکھ کے ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں آڑا ترچھا نہیں ہو رہا, ورنہ ٹیڑھا میڑا, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے دائیں بائیں جا رہا ہے, ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا ایسا لگ رہا ہے یہ دوسرا کولا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, اس کا اپنا نہیں ہے, یہ ایک اپنا ہے, دوسرا کسی سے ادھار لیا ہوا اس نے. آڑا ترچھا, اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی, کھایا جا رہا ہے, شوگر اوپر جا رہی ہے, تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض, بلڈ پریشر, 20 قسم کی بیماریاں. تو 1 گھنٹہ جو آپ نے ٹینشن اٹھائی, اس ٹینشن نے 23 گھنٹے آپ کو خوشیاں دی ہیں. یہی جاگنگ میں بھی ہوتا ہے. آپ صبح جاگنگ کر کے دیکھیں, خوب پسینہ نکالیں, بہت ٹینشن ہوگی آپ کو, یار تھک گیا ہوں, سانس پھول گیا, بھاگتے رہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں, نہائیں, اتنا مزہ آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے, سارا دن ایسے آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی, دماغ ایسا فریش. میرے ایک دوست تھے, آڑے ترچے ہو گئے نا بہت زیادہ, بہت ٹیڑے میڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تو ایک دن اللہ کا واسطہ بھاگ لے اللہ کا واسطہ. وہ زبردستی ان کو بھگایا ہم نے, اور ہمت کر کے نا سانس پھولا, میں نے کہا بھاگ, بہت بھگوایا ان کو. اگلے دن کہتے ہیں یار آج کا دن تو میرا عجیب ہی, ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور دنیا میں ہوں, جنت میں آ گیا میں. کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں کسی جنت میں ہوں آج. میں نے کہا دیکھو وہ آدھے گھنٹے کی ٹینشن نے آپ کے 23.5 گھنٹے اچھے گزار دی. خوب سمجھ لیں, یہی اصول ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, ہم نے 7-8 سال علم حاصل کیا مدرسے میں, انتہائی سخت ٹینشن والا ٹائم گزارا ہے میں نے مدرسے میں. لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں بیٹھتے تھے تو پیڑے کھاتے تھے وہاں بیٹھ کے. 8 سال 9 سال جو میں نے مدرسے میں گزارے ہیں, میں اب تو بیان میں بھی بتاتا ہوں, بعض دفعہ چھپ چھپ کے روتا تھا میں, کیونکہ وہ ساری انٹرٹینمنٹ جو ہماری کالج کی, جب گھر سے نکلتے تھے, ایس ایم سائنس کالج میں جاتے تھے, تو آپ کو پتا ہے کراچی میں جو کالج میں جاتا ہے تو کالج کے علاوہ وہ ہر جگہ جاتا ہے, ایجوکیشن کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیشہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں, راستے میں گولا گنڈا کھا رہے ہیں, خربوزے والا کھا رہے ہیں, اور وہ مستیاں, پھر کیپ, اور وہ یہ والا گلاس, وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں ہمارے دوست سارے, وہی نا کیپ پہنا ہوا, ابھی اسٹائل, پڑھائی گئی تیل لینے, وہاں گئے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہمارا پیریڈ کون سا چل رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. پھر بیٹھے, پھر امتحان کے دنوں میں کانپ رہے ہیں, تو پھر محنتیں ہو رہی ہیں, وہ کسی طریقے سے ٹیوٹر لگوا کے, جو ہی ہوتا ہے آج کل کہ بھائی پھر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں وہ. لیکن مزے بہت تھے کالج میں. جب ہم مدرسے میں گئے ہیں بھائی, وہاں تو پڑھنا پڑ رہا ہے بیٹھ کے, رات 11 بجے تک مطالعہ. 8 سال ہم نے اس طرح سے. پھر فجر کی نماز کے بعد کلاسیں شروع ہو جاتی تھی ہماری, فجر کے بعد, فجر سے ظہر تک کلاسیں, پھر تھوڑی دیر آرام, پھر اس کے بعد تکرار, اسٹڈی, مطالعہ, عصر کے بعد بیان, 15-20 منٹ ہمیں ٹہلنے کے, چائے پینے کے ملتے تھے. اس کے بعد پھر مغرب کے بعد مطالعہ, اسٹڈی کر رہے ہیں, پھر عشاء کے بعد, عشاء سے پہلے کھانا کھایا, کھانے کے بعد پھر کتاب لے کے بیٹھ گئے. 7-8 سال کنٹینیو یہ کنڈیشن, آپ سوچو کیا حال ہوا ہوگا. لیکن اس 7-8 سال نے میں فارغ ہوا ہوں 99 میں مدرسے سے, وہ 93 میں گیا تھا, 99 میں فارغ ہوا. وہ جو 7-8 سال تھے, اس ٹینشن نے اگلے 23 سال سے ٹینشن فری بنایا ہوا ہم کو. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں, یعنی اس نے جو ہمیں آگے کی جو زندگی تھی وہ کیا ہو گئی,
اگر اس وقت ہم آوارہ گردی کرتے ابے نہیں یار کون پڑھے گا مدرسے میں یار, تو بھائی چل کالج میں پڑھ لے, ابے چھوڑ یار, تو ابھی کیا کر رہے ہوتے, بنٹے کھیل رہے ہوتے, اسنوکر کلب میں گھسے ہوئے ہوتے کہیں, صحیح ہے نا, وہ کھیل رہے ہوتے اور بے روزگاری کے تانے دے رہے ہوتے, ابے پاکستان سے بھاگو یار, یہاں اس ملک میں کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے یار, یہی باتیں کر رہے ہوتے. ابے تو نے تیر کیا مارا ہے, تو نے محنت کیا کی ہے, 4 شادیاں تو دور کی بات, ابھی ایک کو ترس رہے ہوتے. کچھ بھی ہوتا, اور اگر الٹے سیدھے طریقے سے پیسہ آ بھی جاتا تو بہت سے لوگ غلط طریقے سے پیسہ کما لیتے ہیں. تو پیسے سے کرتے کیا ہم, جب علم نہیں ہوتا تو وہی پیسہ آپ کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں نے پیسے والے زیادہ ڈپریشن میں دیکھے ہیں غریبوں کی نسبت. ہمارے استاذ ہمیں کہا کرتے تھے 7-8 سال لگ کے محنت کر کے پڑھ لو, ہمیشہ آپ مستقبل کیا ہو جائے گا, استاذ ہمیں بتایا کرتے تھے. بلکہ ہمارے استاذ تو ہمیں یہاں تک کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. مدارس کے طلبہ میں آج کل محنت کا جذبہ کم ہو گیا ہے, تم اگر محنت سے پڑھو گے تو تمہاری ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی. یا تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بہت محنت سے, تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, تمہاری محنت ضائع جاتی. انہوں نے کہا پڑھنے والے بہت کم ہیں. اس طرح سے ہمیں اساتذہ موٹیویٹ کرتے تھے. تو اب دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا اس کا, چاہے دین کی لائن میں ہو چاہے دنیا کی لائن میں ہو. دنیا کے ایک اصول ہے کہ جو اپنے آج کو کل کے لیے قربان کرتا ہے, تھوڑی قربانی دے گا, اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا. انہی دنوں میں ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ہمیں موٹیویشن کے لیے. کہتے تھے دیکھو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, تلاوت کی اکثر توفیق بھی نہیں ملتی, روزانہ پلان کرتے ہیں آج ہم نے آدھا پارا پڑھنا ہے, آج 1 پارا پڑھنا ہے, پھر پڑھا نہیں جا رہا ہوتا, ابا مر جاتے ہیں ان کے ثواب کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا قرآن ان سے. حافظ کیا کرتا ہے 3-4 سال محنت کر کے رٹا لگا کے یاد کر لیتا ہے. یہ 3-4 سال کی محنت ہے, پھل پوری زندگی اٹھاتا ہے حافظ. تراویح میں قرآن پڑھا بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, جب چاہے مزے سے روانی میں سے ایک آدمی 1 گھنٹے میں 1 پارا ختم کرتا ہے, حافظ 20-25 منٹ میں 1 پارا آرام سے ختم کر لے. 2-3 سال کی محنت ہوئی, پھل کیسے مل رہا ہے زندگی بھر کا. میں نے بھی اسی طرح قرآن حفظ کیا, بیٹھا رہتا تھا, میرے والد صاحب آ کے دیکھتے بھائی اتنی محنت کر رہا ہے, مجھے پتا تھا یار یہ تھوڑے دن کی محنت ہے, پھل کیا ہے. اب آپ دیکھو نا بیان میں کیسے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہوں, اگر میں حفظ نہ کرتا تو کیا میرے بیان میں جان پیدا ہوتی, نہیں جان. میں بار بار قرآن اٹھا کے منگوا رہا ہوتا یار یہ والی آیت ذرا, اول تو آیتیں ذہن میں ہی نہیں آتی. پھر ہم نے تراویح پڑھانا شروع کی حفظ کی وجہ سے, اس تراویح میں قرآن ریوائز ہوتا ہے اور قرآن کے معانی اور معارف کھلتے ہیں. اگر وہ میں نے 6 مہینے کا تقریباً ٹائم ہوگا جو اسٹرگل اور محنت کر کے قرآن حفظ کیا, اگر وہ 6 مہینے میں ٹینشن نہ اٹھاتا تو آج میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کر رہا ہوتا جس طرح آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے. وہ 6 مہینے ٹف محنت کی, اس کا پھل پوری زندگی کے لیے الحمدللہ مل رہا ہے. تو چاہے دین ہو دنیا ہو, جو قربانی دیتا ہے, جو ٹینشن اٹھاتا ہے, ٹینشن اس سے دور بھاگتی ہے, اور جو سکون کی تلاش میں سکون کے پیچھے بھاگتا ہے, سکون آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. تو جسمانی ورزش کا بھی یہی ہے, آپ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے اپنے آپ کو تھکاتے ہو, جس ٹائپ کی محنت ہوگی نا اسی ٹائپ کا آپ کو بدلہ ملے گا. آپ جسم کو تھکا رہے ہو, جسم ریلیکس ہوگا. آپ دماغ کو تھکا رہے ہو, دماغ ریلیکس ہوگا. خواہشات کو کچل رہے ہو, خواہشات پوری ہوں گی آپ کی. نہیں آئی بات. آپ اپنی حرام خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہو نا, جنسی خواہشات پہ, آپ کی جنسی خواہشات پوری ہوں گی. حلال میں اللہ لذت کو ڈبل کر دے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال. آج آپ اپنے آپ کو فحش فلموں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کچھ لوں گا. آج آپ اپنے آپ کو یہ ہاتھ بات اور یہ غلط کاریوں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا. تو یہ قربانی وقتی ہے, لیکن اس کی جو اثر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے.